لیکن حضرت عمر کے بعد اب جا کے کوئی ایسا لیڈر پیدا ہوا جو عدل کر سکے، یہ انتہائی مبالغے کی بات ہے۔ اگر کوئی دوسرا غیر مسلم ہوتا تو اس کے خلاف احتجاج کر دیتے کہ گستاخ ہے، ملعون ہے، اور کیا کیا پتہ نہیں، اور ایک ہم مسلمان کی زبان سے نکل رہا تو ہم کیا کہیں گے؟ جو دین دشمن ہے، جو اسلام دشمن ہے، جو اللہ کے مسجدوں کو ڈھانے والا ہے، آپ اس کی چاپلوسی اور اس کی مکاری محض چند اب آپ خود فرماتے ہیں کہ میں کوئی جو ہے اس سے ایک ٹکا نہیں لیتا، کسی سے کوئی حرام کی کمائی نہیں کرتا، نہ آپ کو پیسوں کی کوئی لالچ ہے، تو پھر کس چیز کی لالچ ہے کہ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اور ایسی بات آپ نے اپنی زبان سے کہہ دی؟ اگر ایسا مسئلہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام کی تنخیص اس میں ہو رہی ہے، صحابہ کرام کی توہین ہو رہی، تو توہین صحابہ کرنے والے کیا ایمان سے نکل جائیں گے اور ان کا تجدید ایمان اور تجدید نکاح ہوگا، تو وہ انشاءاللہ مدلل طور پر ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ابھی فی الوقت وہ شاید فوری ذرا جلدی ہو جائے گا، تحقیقی طور پر کتاب کے حوالے سے قرآن حدیث کی روشنی میں وہ مسئلہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تب عام طور پہ ہمارا مسئلہ ہے کوئی سیاسی نہیں ہے، تو اس میں بھی کوئی سیاسی رہبری یا سیاسی مخالفت یا موافقت نہیں ہے، لہٰذا ہم ناظرین سے پہلے ہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس بات کو سیاسی تناظر میں نہ دیکھا جائے کہ کسی کی مخالفت ہو رہی یا موافقت ہو رہی، اس کو شریعت کی نظر میں سمجھا جائے۔ ہمارے محترم وزیر داخلہ صاحب نے جو کہا ہے، دو باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ جب گاندھی جی سے پوچھا گیا کہ ملک آزاد ہونے کے بعد آپ کس طرز کی حکمرانی چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر حکمرانی کے لیے کوئی آئیڈیل تم کو چاہیے، انہوں تو پورا نہیں بولے، میں ہی بولتا ہوں، میں پڑھا ہوا ہوں، اگر حکمرانی کے لیے تمہیں کوئی آئیڈیل چاہیے تو اس روئے زمین پر ابو بکر عمر جیسا کوئی آئیڈیل نہیں ہے، اگر حکمرانی کرنا ہے تو اس طرز پہ کرو، ان سے سبق سیکھو اور ان سے سبق حاصل کرو، یہ کہا ہے، کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ واقعی یہ دونوں حضرات شیخین اس قابل ہیں کہ ساری دنیا ان کی اتباع کرے اور کرتی ہے، لیکن حضرت عمر کے بعد اب جا کے کوئی ایسا لیڈر پیدا ہوا جو عدل کر سکے، یہ انتہائی مبالغے کی بات ہے، یہ ہمارے لیے قابل اعتراض ہے، مجھے کہ ہر مسلمان کو اس پر اعتراض ہے۔ شریعت میں حضرات صحابہ کرام کا بہت اونچا مقام ہے، عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے، اور جو مقام صحابہ کرام کا ہے، قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان بڑے سے بڑا ولی ہو سکتا ہے، غوث ہو سکتا ہے، قطب ہو سکتا ہے، ابدال ہو سکتا ہے، بڑا مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، امام ہو سکتا ہے، امام الائمہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود صحابی کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حضرات صحابہ ایک معمولی آخری درجے کے صحابی تک بھی نہیں پہنچ سکتا، الا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر تم نبی ہوتے، وہ شان حضرت عمر کی کہ زمین پہ جس چیز کی حضرت عمر خواہش کرتے ہیں اللہ آسمانوں سے وہی نازل کر دیتے ہیں۔ قرآن میں کئیوں آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کی مرضی کے مطابق نازل ہوئی، وہ عبقری شخصیت اسلام کی جو تاریخ کا نمونہ ہے۔ آج 1400 سال میں کوئی ایسا حکمران پیش کرنے سے پوری دنیا خاسر ہے، اور قیامت تک کوئی ایسا پیش نہیں ہو سکے گا، نہ ان کی طرح، نہ ان کے مثل، نہ ان کی مثال، الا یہ کہ آج کے ایک ٹٹ پونجیے کو، ایک شرابی اور ایک کافر غیر مسلم، اور جس کو اپنا ہوش نہیں، جس کو رعایا کا ہوش نہیں، اور علل اعلان جھوٹا، کذاب اور دجال، لوگوں کو کھلے عام دھوکہ دینے والا، اس آدمی کے بارے میں آپ کی زبان کیسے جو ہے چل پڑی ہے، اور کیوں آپ اپنے مقام سے اتنا اونچا گر گئے ہیں۔ میری آپ سے ادباً درخواست ہے محترم جناب محمود علی صاحب، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ اور رسول پر ایمان ہے، ہمارا کلمہ اس کی اتنی عظیم اللہ کے پاس قدر و اہمیت ہے کہ یہ پوری کائنات کو، یعنی زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ یہ ان سب سے بھاری ہے۔ ایسی عظیم دولت اللہ نے ہم کو دی ہے، کیوں ہم دنیا کے معمولی عہدے، معمولی نام پر، جس کا آگے کوئی امکان بھی نہیں ہے، اور ایسی صورت میں تو انشاءاللہ امکان ہوگا بھی نہیں، تو اس میں ہم جو ہے کسی کو اس قدر یہ کر دینا، جو دین دشمن ہے، جو اسلام دشمن ہے، جو اللہ کے مسجدوں کو ڈھانے والا ہے، آپ اس کی چاپلوسی اور اس کی مکاری محض چند اب آپ خود فرماتے ہیں کہ میں کوئی جو ہے اس سے ایک ٹکا نہیں لیتا، کسی سے کوئی حرام کی کمائی نہیں کرتا، نہ آپ کو پیسوں کی کوئی لالچ ہے، تو پھر کس چیز کی لالچ ہے کہ آپ نے اتنا بڑا
قدم اٹھا لیا اور ایسی بات آپ نے اپنی زبان سے کہہ دی کہ مسجد جو علل اعلان ساری آپ نہیں، آپ کی پارٹی پورے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہی، آپ کے حلیف بھی دے رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ کی مسجد کو بیان اخبار میں تحریر میں آ رہا، ٹی وی میں آ رہا کہ سب سے پہلی جھوٹ اس نے یہ کہا کہ وہ ڈبریز گرے ہیں مسجد پر، بازو کی عمارت کا ملبہ گرا تو مسجد کا کچھ حصہ متاثر ہوا، ہم اس کو ریپیئر کر دیں گے، اور غیر معمولی طور پر اس کو لوگوں کو دھوکے میں رکھ کے بند کر کے مسجد کو شہید کیا گیا انٹینشنلی، بالارادہ۔ اور میری دل سے دعا ہے، میری انڈیویجول رائے ہے کہ اللہ کے گھر کو شہید کرنے والا اور اس کے اوپر اپنا سیکریٹریٹ بنانے والا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ اس کو اس میں بیٹھنے کی توفیق نہیں دیں گے، اس سے محروم کریں گے، اس کو مسجد کی بد دعا اس کے ساتھ۔ ایک تو مسجد شہید کر دیا اور جھوٹ بول کے لوگوں کو کہ اس میں ملبہ گر گیا، اور ایک مندر کے ساتھ وہاں پر باضابطہ اطلاع دی گئی اور ان لوگوں نے اپنا جو بھی رسومات ہیں اس کو ہٹا کے پوجا کر کے وہ مورتی کو ہٹا کے کر کے انہوں نے مندر خالی کیا، لیکن مسلمانوں نے وہ اطلاع بھی نہیں دی گئی کہ وہ مسجد کی جانمازیں کہاں گئیں، وہ مسجد کے اندر کے قرآن کہاں گئے، اس کے اندر کے پارے کہاں گئے۔ اور آپ کی الحمدللہ محمود علی صاحب، آپ سوچیں ذرا گریبان میں جھانک کے، میں مخالفت مقصود نہیں ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں، عمر میں بزرگ ہیں، لیکن آپ تنہائی میں سوچیے کیا اس ظلم پر کل مسجد آپ کا دامن پکڑے گی نہیں پکڑے گی؟ کہ آپ اس حکومت میں تھے، آپ وزارت داخلہ میں تھے، آپ کے اندر داخلے کا قلمدان آپ کے پاس تھا، آپ کی نگرانی میں مسجد شہید ہوئی، اس کے قرآن کہاں گئے، اس کی جانمازیں کہاں گئیں؟ کیا ان قرآن شریفوں کو اور ان جانمازوں کو بے حرمتی کر کے کسی ملبے میں پھینک دیا تو نہیں گیا، دبا دیا تو نہیں گیا، اور مسجد وہاں سے ہٹ گئی؟ آپ بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد وہاں تعمیر نہیں ہوئی، مسجد تعمیر ہوئی ہے دوسری جگہ، سیکریٹریٹ کے باہر مسجد تعمیر کر دی گئی۔ مسجد کسی عمارت کا نام نہیں ہے، مسجد وہ زمین، وہ پرٹیکولر پلاٹ اور علاقہ جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے، وہاں سے لے کے عرش تک وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی عظمت ہے اور اس کی حرمت ہے۔ آپ کو تو اخلاقاً اسی وقت اس حکومت کو چھوڑنا چاہیے تھا، استعفیٰ دینا چاہیے تھا، کیونکہ میں مسلمان ہوں، میرا ایمان ہے، یہ حکومت اور اس کا چیف منسٹر میری خبر میں آنے والا نہیں ہے، میں اکیلا جانے والا ہوں، کل قیامت میں یہ مسجد دامن پکڑے گی تو میں کیا کروں گا؟ تو ایسے موقع پر میں ادباً آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ چھوڑ دیجیے اس کو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، کل کون رہے گا؟ میں رہوں گا، آپ رہیں گے، کون رہیں گے؟ کسی کا بھروسہ نہیں۔ ہم کو ہر ایک کو انڈیویجول اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ آپ فوراً اس سلسلے میں توبہ کیجئے، اللہ کی طرف رجوع ہوئیے۔ ایک بہت بڑا ایسا جملہ آپ نے کہہ دیا جو کسی کی بھی زبان سے ہم سننا پسند نہیں کرتے، اگر کوئی دوسرا غیر مسلم ہوتا تو اس کے خلاف احتجاج کر دیتے کہ گستاخ ہے، ملعون ہے، اور کیا کیا پتہ نہیں، اور ایک ہم مسلمان کی زبان سے نکل رہا تو ہم کیا کہیں گے؟ تو میری ادباً آپ سے درخواست ہے کہ آپ علل اعلان پورے لوگوں کے سامنے آپ اس پر معافی چاہیں، اور اللہ سے پہلے معافی چاہیے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے اللہ کے ایک وہ بندہ جو اس زمین پر اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ تھا، جس سے شیطان بھی راستے سے، اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں سے عمر گزرتے ہیں وہاں سے شیطان بھی نہیں گزرتا، ایسا پسندیدہ بندہ 22 لاکھ مربع میل کو جس نے فتح کیا، اور ان کے انصاف کا عالم یہ تھا۔ کیا ہے بھائی، کیا کون سی آپ ایک مثال حضرت عمر سے لگا سکتے ہیں؟ بتائیے کیا ہے اس کے اندر؟ کیا حضرت عمر کی صورت کا ہے، اس کی شکل کا ہے، ان کے ظاہر کا ہے، ان کی طرح مسلمان ہے، ان کی طرح کلمہ پڑھنے والا ہے، ان کی طرح سچا ہے، ان کی کیا ہے آخر؟ اس کا کوئی ذرہ شمع، لوگوں نے کہا کہ دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ ارے ان کے دھول بھی، میں آپ بات آئی ہے تو آپ سن لیجئے، دھول حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ یہ مسئلہ آیا، لوگوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں، حالانکہ عمر بن عبد العزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جن کے زمانے میں بھی عدل و انصاف اس طرح تھا کہ ایک مرتبہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا تو کسان چیختے ہوئے آیا کہ عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا۔ بھیڑیا بکری پہ حملہ نہیں کرتا تھا، وہ عمر ثانی تھے، تو لوگوں میں بڑا اختلاف ہوا امیر معاویہ کے سلسلے میں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر سے لوگوں نے پوچھا کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امیر معاویہ جس گھوڑے پر چلتے ہیں تو اس گھوڑے کے ناک کی جو دھول ہے وہ دھول بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے۔ عمر بن عبد العزیز جو تابعین میں سے ہیں، جنہوں نے ایک تاریخی حکومت کی ہے، ان کی وہ حضرت امیر معاویہ ایک صحابی ہیں، وہ صحابی کے ناک کے
اندر جو دھول جمع ہوتی وہ دھول بھی وہ تابعین سے افضل ہے. تو آپ یہ آج کے زمانے کا ایک میں کیا بتاؤں اس کو آپ کہاں سے کہاں ملا رہے ہیں. اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ من ذالک. لرز جانا کانپ جانا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کی عمر کی وجہ سے آپ سٹھیا گئے ہوں، آپ اس پر فوری رجوع اللہ ہوں. موت کا کوئی وقت نہیں ہے. خدا نخواستہ اسی حالت میں موت آ جائے تو ایمان پر موت مشکل ہوگی، ایمان پر خاتمہ ہونا مشکل ہے. تو آپ فوراً اس سلسلے میں توبہ کریے اور علی الاعلان بری الذمہ ہو جائیے کہ میں بالکل ہی یہ غلط کہا ہوں. اس سے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اس سے اس کا کوئی شمار نہیں ہے اور کوئی دور دور تک کا بھی واسطہ نہیں. کیا 1400 سال سے اسلامی حکومت بانجھ ہے؟ کسی نے عمر جیسا حکمران نہیں پیدا کیا؟ کیا آپ تاریخ نہیں جانتے؟ تاریخ پڑھیے، آپ دیکھیے کیسے کیسے مسلمان حکمران ہمارے آئے ہیں. آج کے زمانے میں 200 سال پہلے کے بعد کیا صلاح الدین ایوبی نہیں گزرے ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا؟ حضرت عمر کے بعد سے آج تک نہیں پیدا ہوا کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آپ کی غفلت ہے یا آپ کی جہالت ہے، یہ آپ ہی جانیں. لیکن ہم مسئلے کے اعتبار سے آپ کے سامنے کھلم کھلا اور دو ٹوک طور پر اور ولا یخافون لومۃ لائم کے تحت یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کو اس سلسلے میں فوری توبہ کرنا چاہیے، رجوع اللہ ہونا چاہیے. لوگوں سے بھی آپ جو ہے سب کے سامنے جیسے آپ نے یہ گستاخانہ کلمہ کہا ہے ایسے ہی سب کے سامنے اس کو رجوع کریں اور معافی چاہیں، اور اکیلے تنہائی میں تہجد میں اللہ کے سامنے توبہ کریں کہ خدا نخواستہ اس کی وجہ سے ایمان نہ سلب ہو جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ جو رک دیے انصاف کی بنیاد پہ بولے کہ کیسے صاحب ایسا انصاف کر رہا ہے جس طرح حضرت عمر کے دور میں انصاف ہوا. حضرت عمر کا انصاف کیسا بھائی؟ حضرت عمر کا انصاف دیکھیے، ایک مرتبہ جو ہے رات میں گشت کے لیے نکلتے تھے حضرت عمر. انصاف یہ ہے کہ اپنی رعایا کے لیے گشت کے لیے نکلتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا. تو دیکھا کہ ایک جگہ ایک بڑھیا جو ہے بچوں کو سلا رہی اور اپنی ہنڈی میں کچھ ابال رہی ہے پتھر. جیسے کسی نے شاعر نے کہا کہ ایک ماں پتھر ابالتی رہی رات بھر اور بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے. تو جا کے دیکھا کیا کر رہی؟ تو بولے بھئی پتھر ابال رہے ہوں. کیوں؟ میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. تو بچوں کو تسلی دینے کے لیے پتھر ابال رہے ہوں کہ بھئی کھانا پکڑا تاکہ بچے بہل کے سو جائیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی تم امیر المومنین کو کہنا چاہیے کہ وہ تمہاری خبر گیری کرے. تو اس بڑھیا نے کہا کہ امیر المومنین کہنا چاہیے، وہ امیر المومنین ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری خبر گیری کرے، ہم جا کے اس کو کیوں کہیں؟ کیوں امیر المومنین بنا وہ؟ تو آپ نے سچ کہا. تو فوراً گئے بیت المال سے چاول، یعنی اس زمانے میں آٹا اور کھجور اور تیل جو ہو سکتا تھا وہ ایک تھیلے میں ڈالا اور اپنے کاندھے پہ لے کے چلے. تو غلام نے کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے دے دیجئے، میں لے کے چلتا ہوں. تو غلام سے کہا کہ تو کل قیامت میں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، قیامت میں میرا بوجھ مجھے اٹھانا پڑے گا. خود لے گئے، اپنے ہاتھ سے پکایا اور کھلایا، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ بڑھیا کو سلایا اور اس سے لکھا لیا تو امیر المومنین سے مطمئن ہے یا نہیں. تو یہ تھا عدل اور انصاف. بھائی یہ تو کم وقت اپنے فارم ہاؤس سے باہر نہیں نکلتا. انصاف کیسا کرتا؟ عدل کیا کرتا؟ بھائی جھوٹا کہیں گا کہ مسلمانوں کو 12% ریزرویشن دیتا ہوں بول کے بولا، آج تک دیا؟ انصاف ہے یہ؟ 14% مسلمان ہیں تو آپ 14% اپنے ٹکٹ دیے مسلمانوں کو الیکشن میں، انصاف ہے یہ؟ مسجد توڑ کے دوسری جگہ بیان کرنا انصاف ہے؟ اور آج تک 8 مسجدیں ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ انصاف ہے؟ آلیر میں جو ہے معصوم نوجوانوں کو، اب ہم معصوم کہنے میں بھی کوئی ہم کو تکلف نہیں ہے کیونکہ عدالت نے ان کو مرنے کے بعد بری کر دیا کیس سے، ان کا انکاؤنٹر ہو گیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیر میں بیڑیاں ہیں. نوجوانوں کو قتل کر دینا، گولی سے مار دینا اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا، یہ انصاف ہے؟ اور ٹیمریز میں ہمارے خود بلڈنگ میں ہے، کتنے بچے خودکشی کر رہے ہیں، مسئلے کو دبا لے رہے ہیں، یہ انصاف ہے؟ اور ایک سال سے ہمارا کرایہ باقی ہے، یہ انصاف ہے؟ کیا گنائیں گے؟ اب لوگ سمجھیں گے کہ بھائی آپ سیاسی بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انصاف اور عدل دور دور تک نہیں ہے صاحب. آپ پیراں پڑھنا کہ انصاف ہے کسی کے جا کے؟ اگر ایسا مسئلہ نکلتا ہے کہ صحابہ اکرام کی تنخیص اس میں ہو رہی ہے، صحابہ اکرام کی توہین ہو رہی، تو توہین صحابہ کرنے والے کیا ایمان سے نکل جائیں گے اور ان کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح ہوگا تو وہ انشاءاللہ مدلل طور پر ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. ابھی فی الوقت وہ شاید فوری ذرا جلدی ہو جائے گا. تحقیقی طور پر کتاب کے حوالے سے قرآن حدیث کی روشنی میں وہ مسئلہ آپ کو بتایا جائے گا.